دیکھیں یوسف علیہ السلام کا ذکر ہوا، آپ کے گھرانے کا ذکر ہوا، آپ کے بھائیوں کا، اور بڑے اپ اینڈ ڈاؤن آئے اور مد و جزر آیا، زندگی کہاں سے چلی کہاں پہنچ گئی، کہاں آپ بھائیوں کی زیادتیوں کا شکار ہوئے، ان کے حسد کا، عداوت کا، اور بالکل بے سہارا ہو کر تنہ تنہ کنویں میں ڈالے گئے، اور پھر اس کے بعد کہاں وہ پھر مصر کے بازاروں میں آپ کا سودا ہوا، اور پھر یوں شاہی محلات میں پہنچ گئے، اور وہاں سے پھر وہ وقت بھی آیا کہ قید خانے میں جانا پڑا، اور کئی سال قید و بند میں گزارے۔ پھر آپ کے کردار کشی بھی کرنے کی کوشش کی مصر کی عورتوں نے، اور محلاتی سازشیں ہوئی آپ کے خلاف، اور آپ پہ الزام لگا دیے گئے، مگر کس طرح اللہ نے اپنے نبی کو کیسا پاک صاف حالت میں رکھا، اور اسی پاک صاف حالت میں نکال کے دنیا سے منوا لیا۔ اس میں جو چیز پتہ چل رہی ہے وہ یہ بھی ہے، نبوت تو ایک شان ہے اللہ عطا فرماتا ہے، لیکن ہمارے لیے جو اس میں تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ کردار جو ہے نا یہ سب سے بڑی طاقت ہے، کردار بہت بڑی طاقت ہے، ایمانداری، دیانتداری، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دنیا میں۔ اگر آپ صاف ہیں نا، پاک صاف ہیں، تو بس پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی شیطانی طاقت، کوئی طاغوتی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ایک دن ضرور آئے گا کہ آپ کو دنیا مانے گی، اگر اس زندگی میں نہ بھی مانا تو مرنے کے بعد مانے گی۔ کردار ایسی چیز ہے، کردار کو جتنا چاہے لوگ خراب کریں، یعنی کردار کشی کریں، جتنے چاہیں اس پہ حملے کریں، جتنے چاہے الزام لگائیں، وہ اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ اللہ کے تمام نبیوں کی شان اسی طرح ہے، اور تمام نبیوں کے حالات میں جو سملر چیزیں ہیں وہ یہی کہ ان کے مقابلے میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے ان پہ ہر طرح کے حملے کیے اور کردار کشی کرنے کی کوشش کی، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، الزام لگائے، یہاں تک کہ لوگوں نے ظلم بھی کیا اسی وجہ سے ان کے ساتھ، مگر دیکھیں وہ اسی طرح چمکتے دمکتے رہے، اور آفتاب و مہتاب کی طرح ان کی روشنی دنیا پر چھائی رہی ہے۔ اور یہ جو پاک دامنی ہے یہ انسان کا سب سے بڑا جوہر ہے، بس اس کو ہاتھوں سے مت جانے دیں۔ آپ کہیں بھی ہیں، ضروری نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر ہی پاک دامن ہوں گے، آپ مسجد میں تو نماز پڑھنے آتے ہیں، یہاں سے پاک دامنی کا درس لے کے جاتے ہیں۔ اصل پاک دامنی کا سوال تو وہاں ہے جہاں آپ کا مقابلہ ہے، جہاں ریزسٹنس ہے۔ یہاں تو ہم صاف ستھرے کپڑے پہن کے پاک صاف ہو کر کے سب دامن جھاڑ کے توبہ وبہ کر کے بیٹھتے ہیں، یہ تو آسان ہے کام۔ اصل پتہ تو وہاں چلتا ہے جہاں پر آپ کا سامنا ہے دنیا سے، جہاں معاملات ہیں، جہاں لوگوں سے واسطہ پڑنا ہے، لوگوں کو فیس کرنا ہے، لین دین ہے، کاروبار میں، تجارت میں، عہدوں میں، منصبوں پر، حکومت میں، مختلف ذمہ داریوں میں، مختلف شعبوں میں، تو وہاں اپنے آپ کو قائم کر کے دکھائیں، تب ہے مزہ۔ اور یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے انہی میدانوں میں گھر سے لے کر کے وہ جنگلوں کے سفر تک، اور پھر وہاں سے وہ شہر مصر تک، ملک مصر تک، اور پھر وہاں سے محلات تک، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑے عہدے منصب تک یہ ثابت کیا، ایک کردار جو چلتا چلا گیا، اور پھر پورا مصر اور سارے وہاں کے آس پاس کے گاؤں دیہات سب آپ کے آگے جھکے پڑے تھے۔